السلام علیکم لسنرز، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ سب تک پہنچتی رہے۔ چلیے سٹوری کی طرف بڑھتے ہیں۔ بستی گھنشال یہاں سے کتنی دور ہے جناب؟ بستی گھنشال؟ سامنے والے کی آنکھوں میں خوف دوڑنے لگا۔ لیکن آپ بستی گھنشال کا کیوں پوچھ رہی ہیں؟ سائیکل پر ہاتھ رکھے وہ بوڑھا ہمیں گھورنے لگا اور پھر وہ گویا ہوا۔ وہاں تو دہائیوں سے سناٹے ہیں، ادھر کا رخ اب کوئی بے وقوف ہی کر سکتا ہے۔ وہاں گھروں میں اب انسان نہیں، بھوت پریت رہتے ہیں، اور گلی محلوں میں بچے نہیں، شیاطین اور جنات دوڑتے پھرتے ہیں۔ 40 سال ہو چکے ہیں مجھے اس نگریہ میں گھومتے ہوئے۔ ان آنکھوں نے 40 سال سے کسی آدمزاد کو نہیں دیکھا جو بستی گھنشال جانا چاہتا ہو اور وہاں جا کر واپس آیا ہو۔ میری بات مانو تو تجسس پسندانہ طبیعت کے لیے کسی اور بستی یا مقام کا رخ کرو۔ بوڑھا اپنی بات کہہ کر سائیکل پر سوار ہوا اور ہمیں بنا کچھ بتائے آگے مہراب پور نکل گیا۔ بستی گھنشال مہراب پور 20 کلومیٹر آگے تھی اور پہاڑیوں کے وسط میں کسی وادی کے مانند تھی۔ ہمارا سفر گھنشال پور کی طرف تھا۔ صاحب جن دنوں اپنے عمل میں تسخیر حاصل کر چکے تھے، یہ انہی دنوں کی بات ہے۔ سڑک کنارے کھڑے میں اور شاہ صاحب انتظار میں تھے کہ کوئی گزرے تو اس سے حال احوال کریں۔ شاہ صاحب اس بار بنا کسی کے کہے از خود بستی گھنشال کا رخ کرنے جا رہے تھے۔ بستی گھنشال میں اب آبادی نہیں تھی اور مکینوں نے اپنے گھر چھوڑ رکھے تھے۔ پوری بستی ویران تھی اور آس پاس پہاڑیاں تھیں اور پہاڑیوں کے بعد چھوٹی چھوٹی بستیاں آباد تھیں۔ مہراب پور وہ آخری بستی تھی جس کے بعد پہاڑی سلسلے شروع ہونے تھے اور اس کے دامن میں کہیں بستی گھنشال کے آثار تھے۔ بستی گھنشال کیوں ویران تھی؟ اس کے مکین کیوں آخر اسے چھوڑ کر چلے گئے؟ بستی میں اب کون تھا؟ آفت کس روپ میں وہاں موجود تھی؟ انہی باتوں کو جاننے کے لیے شاہ صاحب اس بار کوہستان میں اپنی کھو سے نکلے اور مہراب پور پہنچے۔ میں بھی مہراب پور پہنچ چکا تھا۔ سنا تھا کہ بستی کے چاروں طرف پہاڑیوں سے بڑی بڑی چٹانیں رکھتے ہوئے بستی میں آ لگی تھی اور کئی گھروں کو جانوروں سمیت غائب کر دیا جاتا۔ رات کو جب بستی کے مکین سو جاتے تو پوری بستی میں چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگتی اور جانور ساری رات چیخنے لگتے۔ یہ بستی ایسی جگہ آباد تھی کہ اس کی سرحدیں کسی بستی کے ساتھ نہیں بلکہ پہاڑیوں کے ساتھ لگتی تھیں، اور رات کو ان پہاڑیوں پر انسان تو کیا، جانور بھی جانے سے گریز کرتے تھے۔ مہراب پور میں سڑک کنارے میں اور شاہ صاحب ایک درخت کے نیچے بیٹھے انتظار کر رہے تھے کہ سائیکل پر ایک بوڑھا آدمی آتا دکھائی دیا۔ میں اٹھ کھڑا ہوا اور پوچھنے لگا کہ بستی گھنشال کا راستہ کس پہاڑی سے جاتا ہے۔ وہ سمجھا کہ ہم سیر و تفریح یا سسپینس کے لیے وہاں جانا چاہتے ہیں۔ اس نے ہمیں خبردار کیا اور سائیکل پر چلتا بنا۔ ہمیں راستہ خود تلاش کرنا تھا۔ چاروں طرف یہاں کیکر کے درخت تھے اور ان کے درمیان سے گزرنے کے لیے سنسان راستے۔ میں اور شاہ صاحب اب یہاں وہاں نگاہیں کی تلاش میں نظریں گھما رہے تھے۔ آخرکار ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم آگے بڑھ کر خود ہی بستی گھنشال کا راستہ معلوم کر لیں گے۔ عصر ہونے والی تھی۔ ہم اٹھے اور چلنے لگے ایک پہاڑ کی طرف جس پر خشک پودوں نے ایسا منظر پیدا کر دیا تھا جیسے یہ پہاڑ زمین پر نہیں بلکہ کسی ویران سیارے پر ہو جہاں انسان نہیں دیگر مخلوقات کا بسیرا ہو۔ چاروں طرف خاموشی تھی اور ہمارے قدموں کی آواز تھی۔ نہ جانے امید تھی کہ شام سے پہلے گھنشال بستی کے آثار ہمیں مل جائیں گے اور پھر اس زرد پہاڑی کی چوٹی پر کھڑے ہمیں پہاڑوں کے درمیان کچھ گھر اور گھنٹہ گھر دکھائی دیے۔ تب شاہ صاحب نے کہا کہ وہ رہی گھنشال بستی۔ میں نے کہا آپ اتنے وثوق سے کیسے کہہ سکتے ہیں؟ شاہ صاحب کہنے لگے میرا وجدان کہہ رہا ہے۔ بس ہم سے اب بھی 20 کلومیٹر دور تھی اور ہمیں پہنچتے پہنچتے شام بھی آدھی ہو چکی تھی۔ چلتے چلتے گھنٹہ کی گھنٹیاں بجنے لگیں اور ہم سوچنے لگے کہ 40 سال سے غیر آباد اور ویران بستی میں یہ گھنٹیاں کون بجا رہا ہے اور کس کے لیے بجا رہا ہے؟ انسانوں نے تو اس بستی کو چھوڑ دیا تھا،
اب وہاں کون سی مخلوقات ہیں اور کیوں انہوں نے ایک آباد بستی کو ویران قطع بنا کر رکھ دیا تھا؟ بستی کے آثار دور پہاڑیوں سے ایسے نظر آ رہے تھے جیسے وہاں بھوت پریت کا قبضہ نہ ہو، بالکل ان کے آبائی محلے آباد ہو چکے ہوں۔ سیاہ دھندلاتی روشنیاں چمکنے لگی تھیں اور ہمارے چاروں طرف پہاڑیاں ہی پہاڑیاں تھیں۔ پہاڑوں کی بھول بھلیوں میں ہم کھونے والے تھے۔ شاہ صاحب کے قدم بستی کھنچال کی طرف تیز ہونے لگے اور میری سانسیں پھولنے لگی۔ کچھ تو ہونے جا رہا تھا وہاں، لیکن کیا؟ بستی کے آثار اب نمایاں ہونے لگے تھے۔ ہم بستی میں داخل ہوئے تو مکانوں کے دروازے آدھے سے زیادہ زمین میں دھس چکے تھے اور کھڑکیوں پر زنگ لگ چکا تھا۔ پوری بستی میں دھول ہی دھول اور سناٹے ہی سناٹے۔ ایک آدھ کوا اگر کہیں سے اڑ کر آ جاتا تو اس کائیں کائیں پوری بستی میں گونجنے لگتی۔ گھروں کے دروازے کھلے ہوئے تھے اور اندر کا منظر باہر سے ہی دکھائی دے رہا۔ میں اور شاہ صاحب آگے بڑھتے کہ ایک جگہ پہنچ کر شاہ صاحب کے قدم رک اور خود میرے۔ ان اونچے چبوتروں پر بنی مسجد جس کے ماتھے پر لکھا تھا مسجد مہراب پور، تیرے میناروں سے گونجتی صدائیں اب خاموش ہونے کو ہیں، لیکن ہمارے کان جب بھی اذان سنیں گے تو تیری یاد آئے گی۔ تجھ سے جو رشتہ تھا وہ پل دو پل کا نہیں، صدیوں پر محیط ہے۔ یہ تحریر جب ہم نے پڑھی تو شاہ صاحب اور میرے دونوں کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ مسجد بالکل ویران تھی اور اس کا فرش دھول مٹی سے اٹا ہوا تھا۔ ہم نے جوتے اتارے اور صحن مسجد کی طرف بڑھنے لگے۔ اندر سے چمگادڑوں کا ایک غور نکلا اور سائیں کرتا ہوا ہمارے سروں پر سے گزرتا ہوا بستی کی اندر نکل گیا۔ شام کے سائے دن کی روشنی پر غالب آ چکے اور اندھیرا ہمیں چاروں طرف سے گھیر چکا تھا۔ شاہ صاحب آگے بڑھے اور اذان دینے لگے۔ ان کی آواز میں وہ سوز و گذار تھا کہ کلیجہ چھلنی ہونے لگا، آنکھیں آنسوؤں سے تر ہونے لگی۔ اشہد ان محمد پر جب شاہ صاحب پہنچے تو ان کی ہچکی بند ہوئی اور آواز روند گئی۔ اس دوران نیچے بستی کی گلیوں میں ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی وہاں کی گلیوں میں دیوانہ وار دوڑ رہا ہو۔ میں نے پیچھے دیکھا تو مسجد کے دروازے پر ایک گندا بالوں والا اور عجیب حلیے والا شخص دکھائی دیا جس کے چہرے پر دھول جم کر سیاہ ہو چکی تھی اور اس کے کپڑے میلے کچیلے ہو چکے تھے۔ شاہ صاحب نے اذان دی تو وہ عجیب حلیے والا ہو ہو کرنے لگا۔ ہم حیران تھے کہ بستی گھنچال میں کوئی آدم زاد نہیں رہتا، پھر یہ دیوانہ اس ویرانے میں کہاں سے آ گیا؟ شاہ صاحب اس کے قریب گئے اور پوچھا کہ تم کون ہو؟ عجیب حلیے والا شخص بس شاہ صاحب کو گھورنے لگا اور ہاتھ کانوں کو یوں لگانے لگا جیسے اذان دینا چاہ رہا ہو، اور پھر وہ چیخا، لیکن ایسے چیخا کہ ہمیں رلا دیا۔ اس نے قوت سے اذان دینی شروع کی اور اس کی آواز پوری بستی میں پھیلنے لگی۔ اذان کے درمیان میں ہی اس کی چیخیں نکلیں اور وہ زاروں قطار رونے لگا اور روتے روتے وہ دھڑام سے گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ میں اور شاہ صاحب حیرت سے اسے دیکھنے لگے کہ آخر اس بستی میں ایسا کیا ہو رہا ہے اور کون ہے یہ پاگل؟ میں نے اسے سہارا دیا اور صحن مسجد میں لے آیا۔ ہم نے نماز پڑھی۔ نماز کے بعد پلٹ کر پیچھے دیکھا تو وہ عجیب حلیے والا شخص وہاں موجود نہیں تھا۔ میں نے گھبرا کر شاہ صاحب کو دیکھا۔ شاہ صاحب اٹھے اور فوراً باہر کی جانب بھاگے۔ باہر ایسے کوئی آثار نہیں تھے کہ جس سے یہ پتہ چلتا کہ وہ شخص آخر کس جانب بھاگا ہے، اور ایک اور رونگٹے کھڑے کر دینے والی بات یہ کہ مسجد اور باہر کہیں کوئی ایسے آثار نہیں تھے جہاں کسی کے قدم کا پتہ چلتا۔ ہم نے پلٹ کے اس جگہ کو دیکھا جہاں اسے لٹایا تھا تو وہاں دھول ہی دھول تھی اور ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے یہاں اس جگہ صدیوں سے کسی نے قدم نہیں رکھا۔